السلام علیکم. میں پاکستان ہوں کے ساتھ میں نازی علی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان میرا دل میری جان، پاکستان میری پہچان. اپنے وطن پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر جگہ سے ہر ممکن کوشش ہر انسان کر رہا ہے. ہم تمام پاکستانی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اپنے ملک کی سرحدوں کی، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے. بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کے صوبے کی، تو بلوچستان جو وسائل سے مالا مال ہے، مگر کیا مسائل ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے شہری احساس محرومی کا شکار ہیں. آج اس پر ہم بات کریں گے. میرا آج کا ٹاپک ہے بیسک سوشل ایشوز آف بلوچستان اینڈ سیکیورٹی آف بلوچستان. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، سب سے پہلے ویلکم کروں گی کیپٹن رضوان خان، سینئر پولیٹیشین ہیں، انہیں بھی ویلکم کروں گی. اس کے ساتھ افق مجاہد بلوچ جو کہ پولیٹیکل ورکر ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، ارباب اورنگزیب کانسی صاحب، تمغہ امتیاز ہیں، ایڈیشنل چیف وارڈن بلوچستان ہیں. ہم ان سے بات کریں گے، جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہم بیسک سوشل ایشوز پر بھی بات کریں گے بلوچستان کے، اور سیکیورٹی پر بھی، کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو اتنے وسائل ہونے کے باوجود وہاں کے شہری احساس محرومی کا شکار ہیں. بہت ساری چیزیں ہو نہیں پاتی، کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دہشت گردی پر بات کرتے ہیں، اس کا شکار رہا بلوچستان، لیکن افواج پاکستان کی وجہ سے اب خاصی اس میں کمی آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں، مشکلات ہیں درپیش جس کو ہم دور نہیں کر پا رہے، یا کون سی چیزیں ہیں جو سالو ہو چکی ہیں لیکن لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی ہیں. اپنے تینوں مہمانوں کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم رضوان صاحب، آپ بھی، اور افق آپ بھی. ساتھ میں ہمارے ساتھ کانسی صاحب بھی موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے رضوان صاحب آپ سے، جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو اس میں بے شمار ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں. بطور شہری، بطور پاکستانی، اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان بیسکلی جب ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. وہیں پر بہت ساری چیزوں کو ہم نے کنٹرول بھی پاتے ہوئے دیکھا. ایک چیز ہے جو لوگ کم جانتے ہیں، اگر ہم بارڈرز کی بات کرتے ہیں، بارڈرز مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ نازیہ. اصل میں بات یہ ہے کہ بلوچستان پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ ہمیشہ سے اگنور ہی ہوتا رہا. پچھلے 5 سالوں سے اور گزشتہ 10 سالوں کی جو پلانز تھے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے، وہ ایک کمپریہنسو پلان تھا جو ملٹی ڈائمینشنل ڈائریکشنز کے اندر جو ہے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا. اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو پلانز بھی تھے، اس کے اندر بارڈر مینجمنٹ پلانز بھی تھے، ہیلتھ مینجمنٹ پلانز بھی تھے، واٹر ڈیولپمنٹ کے پلانز بھی تھے. اینڈ اوور آل بلوچستان کو 3 سیگمنٹس کے اندر، 3 سیکٹرز کے اندر بریک کیا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے حساب سے. ون واز دی ساؤتھ سیکٹر، اور جو تربت، اونبٹ، گوادر، پسنی چوانی اور ٹلہب تھا. سیکنڈ واز دا سینٹرل سیکٹر جس کے اندر آپ ڈیرہ بگٹی اور یہ سارے علاقے تھے، اور نارتھ سیکٹر. اس کے علاوہ ویسٹرن سیکٹر کے اندر چمن اور یہ سارے علاقے تھے. بیسیکلی جو بلوچستان کی ڈائنامکس ہے، جغرافیکل ڈائنامکس ہے، وہ 2 ممالک سے ملتی ہے. ایک جو ہے وہ ایران سے ملتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے. ایران سے جو ہمارا بارڈر ہے وہ تقریباً 900 کلومیٹر کا محیط ہے، اسٹارٹنگ اپ فرام جیونی ٹل آپ دیکھیں چمن تک، وہ چمن بارڈر تک آتا ہے. یہاں ہمارے 2 مین اوپننگس ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں، چاہے وہ KPK کے ہوں یا بلوچستان کے ہوں، وہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ٹرائبس ہیں، وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. لائک ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایرانی بلوچ بھی ہیں اور پاکستانی بلوچ بھی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ افغانستان کا وہ ایریا جو بلوچستان کے ساتھ ملے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچکزئی اور باقی جو کاسٹیں ہیں وہ آپ کو موجود نظر آئیں گی. تو بلوچستان کیونکہ فائنینشلی طور پہ بہت پیچھے رہ گیا ہوا تھا موجودہ حکومت میں بھی، اور جو لانگ ٹرم پلانز تھے بلوچستان کے، اس کے اندر 3 اس وقت جو ہے نا بارڈر اوپننگز بنائی گئی ہیں. اگر آپ چمن بارڈر کے اوپر ابھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں بلینز آف روپیز سے نہ صرف جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹرمینلز بنائے جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹ ٹرمینلز کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے لوکل ٹریڈرز ہیں، بالخصوص کوئٹہ کے، جو کہ 18% پاپولیشن ہے انٹائر بلوچستان کی اور چمن کی، وہ وہاں سے بائیلیٹرل ٹریڈ آپ کو پتہ ہے ویش آن ورڈ کندہار تک جو ہے نا وہ ٹریڈ انکریز ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ ایک نئی اوپننگ ایران کے ساتھ کھولی گئی ہے. اگر آپ مند جائیں تربت ٹو مند اینڈ مند ٹو رگید کی طرف اگر آپ سفر کریں, ترگید بارڈر کے اوپر بھی یہی کام کیا جا رہا ہے, اور پاکستان آرمی نے بالخصوص اور حکومت وقت نے اس میں خاص طور پہ ہم نام لیں گے کہ NWB8 جو ہم نے ریسنٹلی اٹینڈ بھی کی, اس کا حصہ آپ بھی رہے اور ہم سب, تو ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ورکشاپ بلوچستان ایک ایسا فورم تھا جس میں نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کو بلکہ چاروں صوبوں میں رہنے والے تمام جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا, اور حقیقی معنوں پہ جو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس سے ہم لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے. اب رگید بارڈر از ڈیولپمنٹ. اب رگید بارڈر کے ڈیولپمنٹ ہونے سے کیا ہوگا کہ جو تربت اور مند اور جو سینٹرل بلوچستان کے لوگ ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو سکیں گے. ہماری وہاں کھجور کی بہت کاشت ہے اور بہت سارے ٹریڈ ہیں جو وہاں بائلیٹرل ٹریڈ موجود ہیں. سیم گوز ٹو پرسنل انجینئرنگ. سو یہ 3 بارڈر اوپننگز جو ہیں وہ ویسٹرن بارڈر جو ہمارا ایران کے ساتھ بلوچستان میں مل رہا ہے, اور افغانستان بارڈر, تو وہاں پہ رہنے والی جو پاپولیشن ہے تقریباً 2-2.5 ملین سے زیادہ کی جو بلوچ پاپولیشن ہے, بلوچ بھی اور پشتون بھی جو ہماری پاپولیشن ہے, وہ فیضیاب ہو سکے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, میں کیونکہ ہمارے کالر کی جانب آنا چاہوں گی. ارباب اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جس طرح آپ کو دیکھتے ہیں بلوچستان کے لیے بہت ایکٹیو, خاص طور پہ اگر میں بات کرتی ہوں کہ حکومت بلوچستان سے کیا کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ اگر 25 سال کا آپ کا ریکارڈ دیکھا جائے کہ ستارہ امتیاز بھی آپ ہیں اور ایز اے والنٹیئر آپ کام کر رہے ہیں, تو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ مجھے بلایا. نازیہ, اصل میں بات یہ ہے کہ میں تقریباً 2000 سے ہم بلوچستان کے حالات دیکھ رہے ہیں. جس طرح آپ کے حالات ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ بہت زیادہ حالات خراب تھے. 2000 یعنی کہ 2 سے 2008 تک اگر آپ دیکھیں, 2008, 9, 10 بہت زیادہ حالات خراب رہے, 14, 15 تک. لیکن ماشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا, رضوان بھائی نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے لا انفورسز ایجنسی نے, جس طرح ہمارے پولیس نے, اور خاص طور پہ میں اپنے FCC کے جوانوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کی قربانیوں سے آج ماشاءاللہ جو بلوچستان امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے, یہ اسی کی قربانیاں ہیں. اور پچھلے تقریباً اگر آپ دیکھیں اس میں ادوار میں جائیں تو ہمارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. جیسے 2016 میں ہمارا ایک واقعہ ہوا سول ہاسپٹل کا, اگر آپ کو یاد ہو, جس میں ہمارے انسیڈنٹ ہوئے تھے کافی زیادہ, لیکن اس کو کنٹرول کیا ماشاءاللہ ہماری یہی لا انفورسز ایجنسی اور ہمارے فورسز نے. اچھا ارباب صاحب دیکھیں, یہی تو بات ہے نا جہاں میں بات کر رہی ہوں کہ بلوچستان کے شہریوں میں احساس محرومی کی, وہاں آپ کی طرح کے بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ شامل ہوتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی, پولیس ڈپارٹمنٹس میں بھی, اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حکومت بلوچستان سے کوئی مطالبہ آپ کرنا چاہیں گے؟ حکومت بلوچستان سے مطالبہ کریں گے کہ جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں, اسپیشلی میں پچھلے 25 سالوں سے کر رہا ہوں ایز اے BD میں, بم ڈسپوزل شعبے میں کام کر رہا ہوں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہم 250 والنٹیئر ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی بھی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ پورے کام کرتے ہیں پولیس کے ساتھ, FCC کے ساتھ, یہ مکمل شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو والنٹیئر ہیں ان کو آپ فیسلٹیٹ کریں, اس کو قومی دائرے میں لائیں, اور یہ جو ہے کام لے, سب جو ہمارے BD کمانڈر ہے, بم ڈسپوزل, BRC, اینٹی ٹیررزم کے کورسز کیے ہوئے ہیں. یہ بڑے بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور مہمان موجود ہیں, افق مجاہد بلوچ. افق, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے کیونکہ سیکیورٹی کی بات کی لیکن بیسک ایشوز کی بھی, تو اس پر آپ نے بھی بڑا, کیونکہ جا کر جب ہم نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی بات کرتے ہیں تو جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی چیزیں, مواقع حاصل ہوئے کہ وہ جا کر بڑے قریب سے دیکھی جائیں. آپ نے کیا نوٹ کیا, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے کہا نا کہ وسائل ہونے کے باوجود مسائل کا شکار ہے, احساس محرومی بھی ساتھ ساتھ ہے, تو کس چیز کی کمی نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ڈسکشن میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ بلوچستان اور اس کے مسائل کی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک مس انٹرپریٹیشن ہے نا کہ
बलोच नाराज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया है और वो सर्कुलेट करवाया गया एक ख़ास एजेंडे के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है वो कसीरुल कौमी मुल्क के तौर पे, रियासत के तौर पे बनाया गया था जिसमें इतनी सारे कल्चर्स रहते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि सेपरेटिस्ट एजेंडा क्या है और नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म अपने कल्चर को ओन करना, और हम सब प्राइड लेते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पे अब तक गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी रही हैं जिनमें कुछ फ्लॉज रहे थे पिछली गवर्नमेंट्स की जो आती गई, अभी उन पे काम किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एंड वेयर आर वी हेडेड टूवर्ड्स। हम अब तक मसाइल की बात करते आए, अब आप देखें ना, जैसे जिक्र भी किया कैप्टन साहब ने भी, आपने भी, और जैसा कि हमने देखा NWB में जाके चमन बॉर्डर खोल दिया गया, ईरान बॉर्डर खोला है, अफगान बॉर्डर पे आपको बिजनेस की ईज़ दी जा रही है, यहाँ तक उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है कि उनका कारोबार चले और उनका ख्याल रखा जा रहा है। हमने देखा कि कितने कितने एफर्ट्स वहाँ पे तुर्बत में आप देखें, जहाँ पे कारखाने, जो डेट्स के लिए इंडस्ट्रीज, और जो नौजवानों का जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे जो है एक तरह का काम किया जा रहा है उस गैप को फिल करने के लिए, ताकि वहाँ पे टेक्निकल जॉब्स जो हैं उसमें हम यूटिलाइज कर सकें अपनी यूथ के पोटेंशियल को। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, मेरे ख्याल से एक शो कम पड़ जाएगा अगर मैं आपको नहीं, हम इसीलिए करते रहेंगे। रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, और जब हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो मैंने आगाज़ में, क्योंकि रिटायर मैं नहीं कह पा रही होती हूँ, मैंने कैप्टन रिजवान खान ही कहा, वहीं पर क्योंकि बड़ा अहम इस वक्त जब बात चल रही है उसमें पॉपुलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, हेल्थ की है, क्या बताएंगे बलूचिस्तान के बारे में? नासिया, देखिए, बलूचिस्तान बेसिकली जो है ना वो ज्योग्राफिकली तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत बड़ा, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को करें तो हार्डली 12 मिलियन से ज़्यादा आपको पॉपुलेशन ही मिलेगी। इस 12 मिलियन पॉपुलेशन में से जो 73% पॉपुलेशन है, डायलेमा ये है कि वो पूरे बलूचिस्तान में बहुत बड़े रकबे के अंदर स्कैटर्ड फैली हुई है। हार्डली 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन अर्बन एरियाज, यानी रूरल एरियाज के अंदर 73% लोग रहते हैं और 27% लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में। वो जो 27% लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, आप हैरान होंगी कि उसमें से मोर देन 15% to 18% लोग दे आर बेस्ड इन कोयटा। सो हम ये समझते हैं, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि हम सिर्फ जो है ना वो कोयटा या इस तरफ की बात करते हैं। आप हमें बेसिकली इस वक्त ज्यादा फोकस करना चाहिए हेल्थ सेगमेंट के ऊपर। अगर आप चाहें, 21 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने अभी बिलियंस ऑफ रुपीस से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ठीक है। इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो दूसरा सबसे अहम मसला है वो टेक्निकल, जो आपके पास एम्प्लॉइज हैं उनका है, टेक्निकल लोगों का है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो मौजूद हैं बिलियंस ऑफ रुपीस से बने हुए, लेकिन आपके पास लोकल पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब NWB8 के अंदर, नेशनल वर्कशॉप के अंदर भी जो ब्रीफिंग्स हमें दी गई, उसके मुताबिक आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, आप उनको लाखों रुपए की तनख्वाहें देकर दूसरों सूबों से लाते हैं। तो इस वक्त मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर के अंदर 21 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम किया जा रहा है, इस वक्त 2,19,000 से ज्यादा जॉब्स वेकेंट है बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल 2,19,000 से ज्यादा जॉब्स वेकेंट है। लेकिन क्योंकि वो स्कैटर्ड इतना एरिया है, अब 73% ऑफ बलूचिस्तान को अगर आप टारगेट करने की कोशिश करें, वो इतने वास्ट एरिया के अंदर मुहित है कि आप उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हम ये मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने, बिलखुसूस FWO ने और जो मौजूदा हुकूमत है, वो टेक्निकल जो नॉलेज इस तरीके से हेल्थ वर्कर्स के ऊपर प्रोग्राम्स कर रही है ताकि हम अवेयरनेस के लिए ना, मुल्क के लिए। बेसिकली यहाँ पे दो किस्म की हेल्थ के काम होते हैं, वन इज प्रिवेंटिव एंड सेकंड इज क्यूरेटिव। सो प्रिवेंटिव जो है वो तकरीबन जो है वो 80% जो बलूचिस्तान है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर इस वक्त चल रहा है, जिसमें आप थोड़ा सा उनको बेसिक जो हेल्थ केयर है वो दे सकते हैं। लेकिन क्यूरेटिव के लिए जो है उनको अल्टीमेटली शहरों की तरफ आना पड़ता है। एंटायर बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अगर अपनी हेल्थ केयर की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली या तो कोयटा की तरफ देखते हैं या फिर वो कराची की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं
کہ ٹیکنیکل لوگوں کی وجہ سے جس طریقے سے پروگرامز اب چل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سالوں کے اندر بلوچستان ول بی انٹائرلی ڈفرنٹ پروونس، ون آف دی ویری رچ پروونس. ساؤتھ کے اندر آپ دیکھیں جس طریقے سے، لیکن اس کے لیے ہم سب کا بڑا یونائٹڈ ہو کر اور لوگوں تک بھی وہ ساری آگاہی پہنچانا بھی بہت اہم ہے. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ارباب صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ جب ابھی رضوان صاحب بات کر رہے تھے جابس کی، تو وہیں جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے کہ وہاں خود تو کمی ہوئی، لیکن اگر ہم دیگر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے صوبوں سے لوگ اگر ڈاکٹرز ہیں بلوائے بھی گئے تو کچھ سیکیورٹی کے ریزنز تھے. اگر میں آپ سے ڈیفرنس کی بات کرتی ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ افواج پاکستان کی وجہ سے آج اس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے، بلکہ ہم بہت اچھے بہتر حالات دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتے تھے. کچھ ریشو بتائیں گے، کیونکہ آپ کے اگر میں ڈپارٹمنٹ کی بات کرتی ہوں وہ بھی اس طرح کا ہے اور آپ کا واسطہ رہتا ہے، تو کس طرح ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ ہلو جی جی سوری تھوڑا ریپیٹ کریں گے، سوری صحیح آواز نہیں ہے. اچھا چلے، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا کیونکہ ہر وقت کا کام ہے سیکیورٹی فورسز کی، جب میں بات کرتی ہوں بلوچستان کی، کیونکہ ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم اگر جابس کی بات کرتے ہیں بے شمار ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے صوبوں سے بھی بات کرتے تھے پہلے تو بہت سارے لوگ تھے، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، کہ وہ دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان آنے سے کتراتے تھے. لیکن اب کیونکہ افواج پاکستان کی وجہ سے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، آپ کچھ ڈفرینس بتا سکتے ہیں پہلے جب واقعات ہوتے تھے، بم کی ہم بات کرتے تھے، دہشت گردی کی، کہ وہ کس طرح کے تھے اور ابھی کتنی کمی آ چکی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے جو واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ 2014 15 16 جس طرح حالات خراب رہے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ خود بھی ہیں NW8 کے جو آپ پارٹیسپینٹ بھی رہے، آپ نے حالات دیکھیے ماشاءاللہ، بازاروں میں گھومی آپ، پورا آپ نے کوئٹہ کا سیر کیا ماشاءاللہ، کوئی آپ کو اس طرح نظر نہیں آیا ماشاءاللہ. ابھی باہر کے لوگوں کے لیے جو آپ لوگ آئے اس پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا کہ ابھی ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. اگر کوئی آنا چاہے ہمارے رورل ایریا میں، تو اگر جیسے ہمارے ویسے ڈاکٹر پنجاب میں جو تنخواہ لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے، یہاں پہ اس کی سیلری جو ہے تقریباً 3 لاکھ روپے ہے. تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور آگے یہاں پہ کام کریں. تو یہ احساس محرومی اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ ہم لوگ صرف یہاں پہ باتیں کریں کہ کس طرح کرنا چاہیے کس طرح نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہوں گا کہ اس لوگوں کو آنا چاہیے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے رابطہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ بلوچستان خود جا کے اس کو وزٹ کرائے جیسے ہم اور آپ کو وزٹ کرائے. ابھی آپ مطمئن انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ٹائم خود بلوچستان آؤ گی یا بلوچستان جو لوگ ابھی آئیں گے آپ اس کو کھلی دل سے کہو گی کہ آپ جب جاؤ گی انشاءاللہ وہاں پہ وہ پرابلم نہیں ہے جس طرح میڈیا پہ دکھائے جاتے تھے یا جس طرح وہ بتائے جاتے تھے. آج ماشاءاللہ حالات بڑے بہتر ہے، بڑے بہترین ہے اور بڑے سازگار ہے ماشاءاللہ حالات. جی بہت شکریہ. ساتھ میں افق ایک اور، کیونکہ جب بات ہوتی ہے نا کوئی بھی ایک سوال ہو رہا ہوتا ہے اس کا جواب مل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا سوال ہوتا ہے ہم جو آ جاتا ہے ذہن میں. وہیں جب میں آپ کی بات کرتی ہوں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے، اور جب وہاں پر آپ گئی ہیں یہاں، یعنی اگر ہم بطور شہری ایک بات کرتے ہیں کہ کراچی سے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا کچھ فیس کیا یا کسی نے کچھ اس طرح کے سوالات کیے کہ آپ بلوچستان جا رہی ہیں خاص طور پر کوئٹہ، تو کیا دشواری اس وقت سامنا کیا کسی چیز کا؟ بالکل نازیہ، لوگوں کے ذہنوں میں، زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں ایک مت بنا ہوا ہے کہ اوہو کوئٹہ میں تو ہر وقت دھماکے ہو رہے ہیں یا وہاں جانا پتہ نہیں کون سا کتنی تاروں سے گزر کے جانا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، ہماری FC اور ہماری جو فورسز ہیں، پاک افواج ہیں، CT کا بھی کافی حد تک کردار ہے. تو ان سب کی کاوشوں کے ہوتے ہوئے وہاں پہ آپ دیکھ لیں، ہم خواتین تھیں وہاں پہ، ہم تربت میں چمن میں کس طرح سے ہم نے موو کیا. وہاں پہ ہمیں کوئی بھی ایسی دشواری کا سامنے یا کوئی بھی ایسی اب نارمل چیز، انسیکیورٹی نہیں لگی کہ کوئی حملے ہو رہے ہیں، بم گر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ کہ چند لوگوں نے یا چند طبقات نے، یا میں کھل کے کہوں گی جو سرداری نظام ہے وہاں پہ، وہاں کے جو سردار ہیں بلوچستان کے، انہوں نے اپنے ایک اس چیز کو، اپنے پاور کو قائم رکھنے کے لیے. اچھا میں اس میں انٹرپٹ کروں گی، کیا خواتین بھی اس سے دوچار ہیں ان پرابلم سے ایجوکیشن میں یا کسی بھی چیز میں؟
دیکھیں بلوچستان میں جو ہے بہت پوٹینشیل ہے خواتین میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہماری ایون اینکرز بھی ہیں، ہماری ڈاکٹرز بھی ہیں، ہماری ہر شعبے میں وہاں پہ خواتین پائی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فالس نیریٹو میں کہوں گی کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین بہت سپریسڈ ہیں. تو میں خود ایک بلوچ ٹرائب سے تعلق رکھتی ہوں، تو الحمدللہ وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ بھی کام ہو رہا ہے، جیسا آپ لوگوں نے کوٹ بھی کیا. اور وہی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام عوام تک اور کی باتیں دشمن کو پہنچیں. پہچاننے کی ضرورت ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. آپ سب دیکھ رہے ہیں میں پاکستان ہوں. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ سب دیکھ رہے ہیں میں پاکستان ہوں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے حالات پر، لیکن وہیں جب بات ہو رہی تھی تو اسی میں ہم نے بات کی دشمن کی. رضوان صاحب آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں. جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو سرحد پار سے بھی اور ہمارے ملک میں بھی بہت سارے دشمن موجود ہیں جو دشمن کے ہی کہنے پر بہت کچھ کر رہے ہیں. جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن کی بات کرتے ہیں تو دھرتی ماں کہلاتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ماں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پاتے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے شہریوں تک بہت ساری چیزیں غلط انفارمیشن پہنچتی ہے، وہیں پر بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے وہ حقائق بھی سامنے نہیں آتے. کیا کہنا چاہیں گے دشمن کے وار کے لیے خاص طور پر؟ جی بہت شکریہ. بیسیکلی اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بلوچستان کی جو اسٹریٹجک جغرافیکل لوکیشن ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. جی اس کو گوادر بولتے تھے، یعنی یہ گوادر کا مطلب ہی یہی تھا کہ یہ تجارت کا راہ در تھا. یہ چیز جیسے جیسے ڈیولپ ہونا شروع ہوا، گوادر ڈیولپ ہونا شروع ہوا، تو بیسیکلی ہمارے جو ازلی دشمن ہیں، ہمارے کچھ نیبرز ہیں، بالخصوص جو ہے مشرق میں جو ہمارے کچھ نیبرز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اور شمال مشرق میں بھی ہمارے کچھ دوست ایسے تھے، وہ ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ریسنٹلی کلبھوشن یادو جیسے کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، اور ہماری افواج نے اور ہماری جو حساس ادارے ہیں انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا. دوسرا ہمارا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا تھا کہ بلوچستان اور بالخصوص کے پی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ اقوام جو ہیں، جو قومیں ہیں، وہ دونوں طرف آباد تھیں. کبھی بھی وہاں بارڈر فینسنگ نہیں ہوئی تھی. اب بارڈر فینسنگ کے بعد یہ جو دہشت گردوں کا آنا جانا یہ بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ جو ہمارے دشمن ہیں بالخصوص جو کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ سے پریشان ہیں، بلوچستان کی ڈیولپمنٹ سے پریشان ہیں، بالکل ان کو سی پیک کے خدشات ہیں. ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ملک ترقی کر رہا ہے. آپ روڈ کا صرف انفراسٹرکچر اگر آپ صرف دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جس طرح سے روڈ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا ہے وہ الٹیمیٹلی بلوچ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. آج دیکھیں نا افغانستان ٹریڈ کہاں سے کر رہا ہے؟ پاکستان سے کر رہا ہے. ہماری ہر چیز جو افغانستان کو جاری ہے، یا ایون جو ہے وہ ازبکستان یا کرغزستان جیسے ممالک میں جاری ہے، اٹس آل فرام چمن اور ایدر فرام پشاور. تو ان کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ان کے اندر کچھ ایسے عناصر کو کریٹ کیا جائے جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر سکیں. ہم نے NW8 کے اندر دیکھا، ہم ہر جگہ گئے، پسنی گئے، جیونی گئے، تربت گئے، گوادر گئے، چمن گئے، ہر جگہ بلوچ عوام از ویری ہیپی. بلوچ عوام خوش ہو رہی ہے کہ جناب ترقی ہو رہی ہے. تو ایک پرٹیکولر سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو پراکسی وار کے طور کے اوپر، بالخصوص میں نام لیتے میں نے برملا کہوں گا کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص جن کا نام اجیت دیول ہے، انہوں نے یہ پلاٹ کریٹ کرنا شروع کیا اور سب نیشنلزم کا ایجنڈا ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر پھیلایا گیا. اٹریکشن دی گئی، ان کو فائنینشیل اٹریکشن دی گئی، ان بچوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ ڈالا گیا، اور وہی بچے آج جو ہے ہتھیار چھوڑ کر قومی دھارے میں نہ صرف شامل ہو رہے ہیں بلکہ آپ گوادر میں دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہمارے وہ بچے جو برگلا دیے گئے تھے دشمن کے ایجنڈاز کے اوپر سب نیشنلزم کی آڑ کے اندر. دیکھیں سمجھنا ضروری ہے کہ سب نیشنلزم سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب سب نیشنلزم کا ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اوکے میں ایک بلوچ ہوں، سو آئی لو مائی بلوچستان، اس میں کوئی حرج نہیں.
لیکن اگر آپ کے حقوق سلب کیے گئے ہیں یا آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے نا وہ ملک کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ کو حکومتوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، آپ کو ان بڑوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، ان رہنماؤں کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا ورغلانے کی۔ یہیں پر ہمارے کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ، ارباب صاحب، جہاں آپ نے سنا ہوگا ابھی رضوان صاحب جو بات کر رہے تھے، ہم ملک کے دشمن کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا، کیا آپ اس نظر سے نہیں دیکھ رہے کہ دشمن تو ترقی پاکستان کی ہوتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ذرا ہمارے ناظرین کو بھی یہ بتائیے کہ اگر ہم جب بات آ جاتی ہے کہ کس طرح کی وجوہات ہوئیں جب ہم پہاڑ کے اوپر یا پہاڑ کے نیچے کی بات کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کیوں کرنے پڑے، کیا وجوہات تھیں اس کے پیچھے؟ آپ اس چیز کا حصہ ہیں، کچھ بتائیں، کیونکہ افواج پاکستان نے تو پورے ملک کے لیے ایک بڑی مثال یہ قائم کر دی کہ جو ماں ہوتی ہے اس کی آغوش میں اس کی اولاد، جتنی بھی اولاد ہوتی ہے وہ سب برابر ہوتی ہے، اور وہی ہم نے دیکھا۔ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ارباب صاحب کیا بتائیں گے؟ آپ سے جو سوال کیا ہے آپ نے سنا؟ جی تھوڑا شارٹ کر کے ذرا بتائیں، سوری۔ جہاں ہم دہشت گردی کی ابھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے، ملک دشمن کی ہم نے بات کی، وہیں پر ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے ماں کا کردار نبھاتے ہوئے تمام اولادوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، ملک کے ہر صوبے کے لیے کام کیا۔ وہیں جب ہم بلوچستان کے لیے بات کرتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کی، تو وہاں بہت ساری چیزیں جو لوگ نہیں جانتے، اور وہ بلوچ ہوں یا بہت ساری قومیتیں ہیں جو اگر ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی میں انوالو ہوئے لوگ، تو افواج پاکستان نے کوشش کی کہ سب سامنے آئے اور سب سے بات کی جائے۔ ملک دشمنی کوئی بھی نبھا رہا ہے وہ کسی بھی ممکن پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں نا لفظی طور پر تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پہاڑ کے اوپر والے کون ہیں، پہاڑ کے نیچے والے کون ہیں۔ بلوچستان ہے تو وہ کوئٹہ ہے تو صرف بلوچستان ہے، یا بلوچستان بہت بڑا ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میڈم بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے بلوچستان ہے جی۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، اسپیشلی میں بلوچوں کی بات کہوں گا، وہ انتہائی محب وطن اور پیارے لوگ ہیں۔ اگر کچھ لوگوں کی ہم بات کریں کہ جس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں یا ہمارے ناراض بھائی یا ہمارے ناراض بلوچ ہیں، بالکل بالکل گورنمنٹ اپنے طرف سے جو ہے نا اس کا وہ کر رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے اور بات کر رہی ہیں۔ اور جہاں پہ رہی افواج پاکستان کی بات اور ہمارے لا انفورسز ایجنسی کی بات، تو اس لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہے 2002 سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنی قربانیاں دی، جتنے شہادتیں دی، جتنی اس لوگوں نے قربانیاں دی، میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں شاید اگر قربانی کی بات کی جائے تو افواج پاکستان نے تو بلوچستان میں زیادہ قربانی دی۔ آج جو ہم امن کی بات کر رہے ہیں، آج جو ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً فوج کی وجہ سے، اسی ہمارے لا انفورسز ایجنسی کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا افق، آپ کی جانب آؤں گی، جہاں ہم نے کیونکہ ابھی رضوان صاحب سے بھی یہ بات ہو گئی اور ارباب صاحب سے بھی، آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم، کیونکہ ابھی تک اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ ہم افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے اگر ہم بیسک پرابلمز کی بات کر چکے تو اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بھی کچھ بتائیں، کیونکہ ہم بارڈرز کی بات کرتے ہیں، وہاں وزٹ آپ نے بھی کیا۔ بالکل، دیکھیں نازیہ، جہاں تک بات ہے کہ ہم نے آنکھوں دیکھا حال ہے، ہم نے ماشاءاللہ سیکیورٹی کی جو وہاں پہ انتظامات ہیں اور ہماری پاک افواج کی طرف سے جو کاوشیں جاری ہیں وہاں پہ، تو بات یہ کہ دیکھیں اس چیز کو ہم فائٹ کرتے ہوئے ہی یہ اس چیز کا سولوشن نکالا، وے فارورڈ لے کے آئے، اور یہ چیز سب کے سامنے کوئی ہڈن چیز تو ہے نہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایسی افواہوں کو پھیلانا، تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ جو ایجنڈاز ہیں، ایول موٹیوز ہیں، کہ وہ خطہ ایک ایلینیٹڈ ہو جائے اور اس کا جو ایک یہ امپریشن ہے وہ یہ بن جائے کہ یہاں پہ تو بھائی بڑے برے حالات ہیں، تو ایک جو عام پاکستانی ہے یا جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں وہ اس سے بڑا وہ فیل کریں ڈسٹنس۔ اسی حوالے سے ہمارے جو ہے پچھلے سالوں میں یا ایجز اگو ہماری یوتھ کو بھی جو ہے ورغلایا گیا، جو باتیں ہوئی، لیکن اب جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات ہے، میجرز لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے فینسنگ وغیرہ کا بھی جو کام ہے، یا جو ٹریڈ بھی چل رہا ہے وہ بھی بڑا، اس کی بھی سرویلنس ہو رہی ہے اچھی طرح سے۔ تو ہم جب ایک مہینہ وہاں پہ، آپ جیسے لوگ، میرے جیسے کیپٹن صاحب، ہم لوگ وہاں رہ کے آئے، ہم نے ایک مہینہ ٹائم گزارا ہے، تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں اپنی ناقص نالج کے، اپنی عقل کے حساب سے یہی بات کروں گی کہ
کہ پھر ہم پہ کیوں نہیں ہوا کچھ, یا ہمیں کسی دشواری کا سامنا کیوں نہیں ہوا. تو اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اور یہ واقعی ایک بڑی ایک اعلیٰ مثال ہے. اچھا رضوان صاحب, جہاں ہم نے اتنی ساری باتیں کی, وہیں پر ہم جب بے شمار ذکر کر رہے ہوتے ہیں بلوچستان میں یہ چیزیں, آپ نے بارڈرز کا ذکر کیا, وہیں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس طرح ہم وسائل اور مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ بے شمار نعمتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے آپ نے جابس کا کہا کہ وہی چیزیں جب ہم پروڈکشن کی طرف آئیں گے, پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کریں گے, تو ہمارا ملک تو مالا مال ہو جائے گا, اور بلوچستان کے پاس وہ سب موجود ہے. تو ہمارے ناظرین اس سے بھی بالکل, اگر ہم آگاہی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں اویئرنیس کا کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں وہ ساری چیزیں نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ میں بتائی گئیں, لیکن عام انسان کی پہنچ تک کیا یعنی اہم کردار ہے؟ سوشل میڈیا ضروری ہے یا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ونس اگین. دیکھیے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورک شاپ کی گئی, جیسے آپ جیسے اینکر پرسن یا ہمارے جیسے لوگوں کو یہ جو اویئرنیس دی گئی ہے بلوچستان کے اوپر, میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیگمنٹ تیار کیا جانا چاہیے جس کے اندر ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ ساؤتھ پہ آ جائیں, ساؤتھ میں گوادر کے اندر فشنگ سیکٹر از ون آف دا سیکٹر جس کے اندر بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. سیم گوز ٹو گوادر, جیوانی اور مارا. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ فشنگ سیکٹر کی انڈسٹریز لگیں, وہاں پہ آپ جابس کریٹ کریں. بلوچستان کی جو جغرافیکل ڈائنامکس ہے وہ بڑی ورسٹائل ہے. وہ ساؤتھ میں کچھ اور ہے, نارتھ اس کا زرخیز ہے, سینٹر اس کا جو ہے نا وہ فل آف ریسورسز بے شمار چیزیں ہیں لیکن مختلف جگہ مختلف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایک تھنک ٹینک بیٹھے جو بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. جیسے ساؤتھ میں فشنگ سیکٹر ہے, آپ اس کے اوپر کام کریں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویتنام جیسا ملک, اگر آپ اس کی ایکسپورٹ, فشنگ ایکسپورٹ کی اگر آپ بات کریں نازیہ, تو آپ حیران ہوں گی کہ وہ $8.5 بلین $8.5 بلین. آپ کے نیبرنگ کنٹری پسنی اور گوادر سے بالکل برابر ایران, چابہار کی بندرگاہ, $4.5 ارب کی جو ہے نا وہ فشنگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو بالکل عربین سی کا منہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم خلیج کے اندر نہیں ہیں اور ہمارے پاس بڑی اچھی پورٹس ہیں. تو اگر ہم فشنگ سیکٹر کو ڈیولپ کریں, اگر آپ تربت آ جائیں, مند آ جائیں, کیچ کے علاقے کے اندر آ جائیں, یہ ایریا زرخیز ہے, سرسبز ہے فار ڈیٹس. یہاں میں پیدا ہونے والی کھجور جو ہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے, لیکن وہ گھوم کر ہمارے پاس آتی ہے, ہمارے ملک میں وہی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گی کہ جس وقت ہم مند اور رگید بارڈر گئے تھے تو وہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری یہ جو کھجور ہے یہ بہت ہی کوڑیوں کی مول جو ہے وہ ایران چلی جاتی ہے, وہاں ریفائن ہوتی ہے, ریفائن ہونے کے بعد پیک ہوتی ہے, پیک ہونے کے بعد وہ ٹرپل قیمت کے اندر واپس بارڈر کراس کر کے ہمیں پاکستان میں ملتی ہے, اور اس کا نام ایرانی کھجور ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں پاکستانی بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں. تو میں یہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اسی طرح اگر آپ چلے جائیں ناردرن بلوچستان کے اندر, آپ وہاں گندم دیکھیں, وہاں ڈیری بہت کی جا سکتی ہے. آپ حیران ہوں گی میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ جعفر آباد سے اوپر کے ایریاز کے اندر جائیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو پورا ایریا زرخیز ہے, لہلہاتا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے نہری سسٹم جو ہے نا وہ لایا جا رہا ہے, کیا نام ہے, سکر بیراج آنورڈ ٹل بلوچستان. تو بلوچستان کو ایک تھنک ٹینک بیٹھ کے یہ سوچے کہ یہاں کون کون سی جگہ پہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ڈیسائیڈ مائننگ اینڈ منرلز کے علاوہ, اور ان سیگمنٹس کو جو ہے وہ ڈفرنٹ فیلڈ آف لائف کے اندر پورے صوبے کے اندر جو ہمارے ایف پی سی سی آئی کے ادارے ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ زونز ہیں, ان کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈالنا شروع کریں. فشنگ سیکٹر کے اندر ہم فشنگ کے لوگوں کو اس کا پروموشن کریں. میں ایز اے چیئرمین فشریز بھی ہوں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کا, کورنگی فش ہاربر اتھارٹی کا, اور میری وش ہے کہ ہم وہاں کچھ کر سکیں. لیکن ٹل دا ٹائم وہاں کی جو ڈومیسٹک 18th امینڈمنٹ آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جب تک وہ بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اپروچ نہیں کرتی یا ہمارے ساتھ کولیبریشن میں نہیں آ سکتی, تو ہم ان کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ تو یہ کچھ مسائل ہیں, یہ بہت زیادہ اہم ہے, لیکن پروگرام کا وقت کم ہے. میں سب سے آخر میں میسج لینا چاہوں گی. ارباب صاحب کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہان میں, اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہان میں, ہونا چاہیے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ہم سب کو مل جل کے
बलूचिस्तान को हमने प्रमोट करना है, बलूचिस्तान को हम लोगों ने आगे ले जाना है। बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, तो बलूचिस्तान से हमारा मुस्तकबिल है इंशाल्लाह, इसको इंशाल्लाह मूव करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उफक, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी हमारे फेलो नेशनल्स को कि बलूचिस्तान क्योंकि इतना बड़ा हमारा सूबा है और इतना अमीर, और वहाँ के लोग भी दिल से अमीर हैं, उनके साथ देखें जो ये नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है कि महरूमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत मुहिब्बे वतन भी हैं और बहुत पोटेंशियल है वहाँ की यूथ में भी, ख़वातीन में भी, एजुकेशन और जॉब्स के लिहाज से भी। तो हमें उन्हें पिक एंड चूज़ करना चाहिए ऐसे पोटेंशियल को वहाँ से, और उनका यही बात कहूँगी कि एक थिंक टैंक या फिर एक ऐसा फोरम हो जो वो उस चीज़ को आगे लेके जा सके और बेहतरी की तरफ मज़ीद काम हो सके। बहुत शुक्रिया। जी रिजवान साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मैं बलूच यूथ को और बिलखुसूस बलूचिस्तान में रहने वाली तमाम अक़वाम को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो अवेयरनेस हमें दी गई है और जिस तरीके से हमें सारी चीज़ें हमने देखी हैं, चाहे वो सेहत के मामले हों, चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर नहरी सिस्टम हो, बलूचिस्तान अगले 5 साल के अंदर जो है वो सर्च करने जा रहा है। और ये जो दुश्मन का एजेंडा है, बिलखुसूस अजीत देवल का, और ये जो हमें हिंदुत्वा पॉलिसी के तहत जो है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाई जा रही है, जो मेरी यूथ है, जो इस मुल्क का बलोच यूथ, बलोचों से ज्यादा वफादार कभी कोई नहीं रहा है, ये वो मुल्क के वफादार हैं। जिन यूथ को थोड़ा सा डिसओरिएंटेट किया गया है, वो आज खुद कौमी धारे में शामिल होते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा होगा, वो कराची या कोई और सूबा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अरबाब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के वसाइल पर, बलूचिस्तान के मसाइल पर। हम अपने मुल्क के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुझे नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी मैं पाकिस्तान हूँ के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।